اس آن لائن ایجوکیشن کے دوران بچوں نے کیا سفر کیا؟ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا وہ 30 منٹس کی ویڈیو ہر لیکچر کی. دیکھیں میرے حساب سے ٹریڈیشنل ہونا چاہیے. بیٹھے کمبل کے اندر اے سی چلا کے فل مزے میں کلاسز ہو رہی ہوتی. ٹیسٹ ہو رہا ہے, نیٹ ہمارے بند ہو گیا, ہمارے مارکس چلے گئے. ابھی تک تو میرا نہیں خیال ہے کہ آن لائن ایجوکیشن فزیکل ایجوکیشن کو ریپلیس کر سکتی ہے. فزیکلی جتنا انسان پڑھ لیتا ہے نا اتنا آن لائن میں پڑھتا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری. ویورز, پروگرام پبلک کی آواز میں آج گفتگو کریں گے آن لائن ایجوکیشن پر. پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن جسے ورچوئل ایجوکیشن کہا جاتا ہے وہ زیادہ مقبول نہیں تھی کچھ برس پہلے. اس کے بعد کووڈ-19 کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور تمام تر علاقے, تمام تر ایریاز حکومت پاکستان کی جانب سے, حکومت سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اس لاک ڈاؤن کے دوران پورا پاکستان, پورا صوبہ مکمل طور پر بند رہا اور کسی بھی شخص کی باہر جانے پر مکمل پابندی رہی. اس دوران تعلیم نے بڑا سفر کیا, وہ پرائمری ایجوکیشن ہو, سیکنڈری ایجوکیشن ہو, کالج ایجوکیشن ہو یا ہو یونیورسٹی ایجوکیشن. پورے پاکستان میں تمام تر اداروں نے کوشش کی کہ وہ آن لائن جا کر بچوں کو گھروں پر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دیں. اس آن لائن ایجوکیشن کے دوران بچوں نے کیا سفر کیا, وہ بچے اسٹوڈنٹس کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کیا واقعی ٹریڈیشنل فزیکل ایجوکیشن کو ریپلیس کر رہا ہے یا لوپ ہولز موجود ہیں. اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو کس طریقے سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, کیا کیا مسائل رہے, اور اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا کیا بچوں نے تجربے کیے, اساتذہ کے ساتھ کیا ایکسپیرنس رہا, اور ایکسپرٹ اوپینین بھی شامل کریں گے پروگرام پبلک کی آواز میں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آج کا پروگرام آن لائن ایجوکیشن یا ٹریڈیشنل فزیکل ایجوکیشن کے نام. ہم پوچھیں گے کہ آن لائن ایجوکیشن ٹھیک ہے یا فزیکل ایجوکیشن. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی کے طلباء. آئیے ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل کلاسز اور آن لائن کلاسز میں کیا انہوں نے سفر کیا. آپ بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. یہ ٹریڈیشنل کلاسز چل رہے تھے, اچانک کووڈ-19 آیا, آن لائن پہ ہم تبدیل ہو گئے. کیسا رہا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ ہم جب ایک کنزیکٹیو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, کلاسز لے رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ایک بریک آ جاتا ہے. اب گھر میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا, پھر کبھی کوئی بیل ڈور رنگ ہو رہی ہے, تو اس طرح بہت زیادہ ڈسکنیکشن آتا ہے اور پھر ہماری اسٹڈی پہ بہت زیادہ فالٹ آیا ہے. اچھا, تو مطلب آپ کیا ریکمینڈ کریں گی, آن لائن ایجوکیشن یا ٹریڈیشنل ایجوکیشن؟ ٹریڈیشنل ایجوکیشن. ایسے بھی ہوا کہ کلاس چل رہی, پیچھے کوئی سبزی والا, میرا مائک کھلا رہ گیا تھا تو پھر وہ سب کو آواز گئی, تو وہ بہت امبیرسمنٹ تھی. کبھی امی نے کہا چائے بنا لو, بچے آگے بیچ میں, ایسے ہوا؟ جی, بہت دفعہ ہوا. آپ کا ایکسپیرینس شیئر کریں. آپ مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ بچپن سے اب تک جو ہے نا ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں کلاس روم کے عادی ہیں, لیکن ایک دم سے آن لائن پر آئے ہم لوگ جو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے بالکل تیار نہیں تھے. لیکن پھر بھی کیا اگر ہم کلاس لیتے ہیں تو ہمارا پورا مائنڈ کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ صرف کلاس میں ہوتا ہے ٹریڈیشنل وے میں. لیکن اگر آن لائن میں دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں اتنا کچھ چل رہا ہے, گھر والے بھی بیٹھے ہیں, اور پھر کبھی انٹرنیٹ کے ایشوز, کبھی ٹیچر کچھ بول رہی ہے, کبھی ہم لوگ بھی سوشل میڈیا پہ نکل آتے تھے. تو اس میں بہت زیادہ مطلب پینک چیز تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ٹرینڈ بھی نہیں تھے نا ہم ٹرینڈ تھے نہ ٹیچرز ٹرینڈ. جی بالکل ایسا ہی تھا, نہ ٹیچرز ٹرینڈ تھے, ٹیچرز بھی کہیں نہ کہیں سفر کر رہے تھے اور اسٹوڈنٹس تو کر ہی رہے تھے. ٹیچرز کے پاس بھی آتا تھا انڈے والا, اس طریقے سے ٹیچرز ان کے جو چائلڈ ہے وہ بھی, تو ان کے جو بچے تھے وہ بھی پیچھے سے ماما یہ دے دیں, بابا یہ کر دیں. جی جی, سین یہی ہوتا تھا کہ مطلب اگر ٹریڈیشنل کلاس میں ٹیچر بولتا تھا کہ آپ لوگ سامنے سے بولیں تو سب کافی زیادہ بولتے تھے. مطلب یا آن لائن کلاس مطلب ٹیچر سامنے سے یہ کہتا تھا کہ چپ ہو جاؤ. یہاں یہ تھا کہ آن لائن کلاس میں ٹیچر سامنے سے بولتا تھا کہ کچھ تو بولو, اور سامنے سے کوئی مائک کھول کے کچھ نہیں بولتا تھا. دوسری بات ہے کہ جب وہ مارکس ایگزامز ہوتے تھے تو چھپائی بھی ہوتی تھی, اور آرام سے ایپ بھی یوز ہوتا تھا, آرام سے کلاس ہو رہی ہوتی تھی, پیچھے تھا موبائل میں ایپ بھی یوز کر رہے ہیں, جوائن کر کے کوئی میوٹ کر کے سو گیا, کچھ بھی ایسا ہی چلتا. کاؤنٹر کوسچننگ جب ہوتی تھی تو ہم گوگل بھی لگا لیتے تھے. ہاں, ٹیسٹ کے اندر ساری چیٹنگ ہوتی تھی. صبح کلاس رکھتے تھے 8:30 بجے, تو کلاس لگا کے اور سو جاتے تھے, یا کوئی کام کرنے چلے گئے, کہیں واش روم چلے گئے, تو جو ہے اس طرح کے بہت مسئلے ہوتے تھے. کبھی نیٹ نہیں چل رہا, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, نیٹ ہمارا بند ہو گیا, ہمارے مارکس چلے گئے. اچھا, یہ کبھی ہوا کہ جب آنسر نہ آیا ہو, نہیں آ رہا, تو آپ کہتے ہیں سر وہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے, مائک ورک نہیں کر رہا, نام لیتا رہے,
کبھی آپ کا نام لیا ٹیچر نے اور آپ نے کچھ چینج کر لیا ہو کہ بھائی میں مائک نہیں اوپن کرتی تھی ہاں ہوتا ہے. اچھا سب سے زیادہ ایشو انٹرنیٹ کنیکشن کا ہوتا تھا, مطلب بیچ میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا تو ٹیچر کی آدھی بات ہی مس ہو گئی اور پھر فوکس نہیں کر پاتے تھے ہم لوگ. لائٹ چلی جاتی, میرا تو جس دن فائنل پریکٹیکل تھا اس دن لائٹ چلی گئی تھی. اور کون سے پیپر میں چھپائی کی آپ نے؟ سارے سب میں دبا کے کی, مطلب آن لائن ایگزامس میں. اچھا یونیورسٹی نے جب خود اجازت دی ہے کہ اوپن بک ایگزام ہے تو پھر کون لحاظ کرے گا, سبھی بکس کھول کے سولوشن پاس ہو رہے ہوتے تھے. یہ سب چلے مختلف اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. آن لائن ایجوکیشن کا کیسا ایکسپیرینس رہا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آن لائن ایجوکیشن اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن, کووڈ-19 کے دوران جو اسٹوڈنٹ رہے اور آن لائن کلاسز اٹینڈ کی, ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا, ریکمنڈیشنز کیا کریں گے, اس پر پروگرام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کیسا رہا ایکسپیرینس آن لائن ایجوکیشن کا؟ آن لائن ایجوکیشن مشکل ہوتی ہے, ہم لوگوں کو مینیج کرنا پڑتا تھا. کبھی کبھی جو ہے انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی. ہمارے پیپرز آن لائن ہوئے پچھلے سیمسٹر, تو مسئلے تو ہوتے تھے لیکن آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے. ٹریڈیشنل ہم یہی کہیں گے کہ زیادہ اچھا ہے, آپ کا مطلب آنا جانا صحیح سے, کلاسز آپ سمجھ لیتے ہیں, کنسنٹریشن کے ساتھ. جی بالکل کنسنٹریشن ہوتی ہے آپ کی. اور آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب لائک صحیح سے آپ کنسنٹریشن نہیں رہتا آپ کا. آن لائن سے واقف اسٹوڈنٹ تھے اور زیادہ تر ٹیچرز بھی نہیں تھے, تو اس میں کیسا سفر رہا, کیسا؟ زیادہ تر تو پہلے تو مشکل ہی رہا, کیونکہ جیسے اب نئے ہم جاتے ہیں آن لائن کی طرف, تو جو پیرنٹس کو بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو اس میں ایک تو پہلے یہ مسئلہ ہوتا ہے, پھر بعد میں ایک تو بورنگ کلاسز ہوتی ہیں جو آن لائن ہوتی ہیں, وہ زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں. تو ٹریڈیشنل زیادہ ویلیو کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو آن لائن. وہ یہاں سے سوال ہوا, وہاں گوگل کر لیا اور وہ ایکسپرٹ اوپینین دینے شروع کر دیا ہے نا. تو یہی تو ٹرک ہوتی ہے. اب آن لائن ہے ایگزامس تو اب بچہ فائدہ ہی اٹھائے گا. جیسے بھی اوپن بک تھا نا, اوپن بک ایگزام. لیکن ہمارے یہ ہے کہ پلیجرزم پکڑ لیا جاتا ہے. ہماری ٹیچرس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے اٹھائی گئی ہے, لیکن ہمارے تو وہ آرام سے وہ ہمیں یہ تک بتا دیں گے آپ نے یہ والی سائٹ سے یہ چیز اٹھائی ہے. نہیں, اس کو ریفریش کیا جاتا ہے. ہاں, ہمارا یہ بھی یہ سافٹ ویئرز تھا آ کہ گئے. ہمارا نا زیادہ کانسیپچوئل تھا, کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے تو اس میں ہم گوگل کرتے تھے, ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی. اور بعض دفعہ اتنی مشکل ہوتی تھی کہ ہماری لائٹ چلی گئی, ہم بالکل پریشان, اب ہم کیا کریں. پیپرز میں ہمیں بہت مشکل ہوئی, لیکن میں کہتی ہوں فزیکل زیادہ بیٹر ہوتی ہے کیونکہ آپ کانسنٹریٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہو. اور اگر آپ آن لائن دیکھو تو بچے تو سو رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کیا پڑھا رہے ہیں, اور وہ جب پیپرز دینے پہ آتے تو ان کو بالکل مائنڈ لیس ہو جاتے ہیں, وہ کیا کریں. تو گوگل کرنا چاہتے ہیں لیکن کانسیپچوئل ٹیچر دیتے ہیں, کیونکہ مشکل وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت ہماری ملک کے مشکل بھی. اچھا, کبھی ایسے ہوا کہ آپ پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے بیل لگی دودھ والا؟ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کمرہ وغیرہ بند کر دیں اور گھر والوں کو کہیں کہ پلیز ہم پڑھ رہے ہیں, برائے مہربانی ہمیں پڑھنے دیجیے, تو وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کام نکل آتا تھا. اب وہ تو کرنا پڑے گا, پاکستان ہے. تو مطلب کیسا کیا فیل کرتی ہیں کہ آپ آن لائن ہونا چاہیے یا ٹریڈیشنل ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے حساب سے ٹریڈیشنل ہونا چاہیے, کیونکہ آن لائن کے اندر صرف بندہ بیٹھے بیٹھے تو اس کی فزیکل ہیلتھ بھی ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے. اگر آن سائٹ آ رہے ہیں تو پھر وہ اس کا چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹریکٹیو انوائرمنٹ بھی بن جاتا ہے. تو میرے خیال سے فزیکل زیادہ. گھر والے یہ نہیں کہتے کہ سارا دن کمپیوٹر میں منہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, پڑھتے تو ہو نہیں؟ دیکھیں ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ تو ہوگا. اچھا, ویسے عموماً یہ بھی ہوتا تھا نا کہ اتنا بڑا ٹاسک دے دیا جاتا تھا, لگتا تھا ٹیچرز کو کم ہے لیکن اس میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا. جی ٹاسک ہم لوگ کلاس میں ہم ٹیچر سے تھوڑا آرگیو کر لیتے ہیں کہ ٹیچر ہمارے حساب سے تھوڑا مول کر دیں, مگر ہم آن لائن نہیں کر سکتے, ہمیں بس ٹائم پہ سبمٹ کرنا ہے, ٹیچر ہمیں سینڈ کر رہا ہے. تو آئی تھنک ٹریڈیشنل زیادہ بیٹر ہوتا ہے. آن لائن ایجوکیشن اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن. آن لائن اگر آپ پڑھانا جانتے ہو نا تو آپ کر سکتے ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آن لائن میں ٹیچرز بھی جو ہے وہ پیچھے سے سبزی والا آ رہا ہے, پیچھے سے کوئی اور آوازیں آ رہی ہیں, کسی کے بچے آ رہے ہیں, تو مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ہاں ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے بالکل, کیونکہ ہم لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پیرنٹس بھی آواز دے رہے ہیں. ٹریڈیشنل زیادہ بہتر ہے, آپ آ رہے ہو ایک بار سکون سے یہاں پہ اپنا دماغ لگا رہے ہو, پھر گھر جا رہے ہو, تو یہ بہتر ہے. پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن پر. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک, کہیں جائیے گا نہیں, بڑی انٹرسٹنگ کمنٹس آ رہے ہیں. ایکسپرٹ اوپینین بھی شامل کریں گے ان ایکسپرٹس کا جو آن لائن ایجوکیشن کو جانتے ہیں, اور ساتھ میں بچوں کے بھی بڑے دلچسپ جوابات سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آن لائن ایجوکیشن اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن پر گفتگو کریں. گرلس موجود ہیں, پوچھتے ہیں ان سے کیسا رہا ایکسپیرینس کووڈ-19 کے دوران آن لائن ایجوکیشن؟ آن لائن ایجوکیشن تو ویسے تو اچھی ہے, لیکن
यहाँ पे जो है स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बीच में इंटरप्ट बहुत कर रहे होते हैं लोग, इस वजह से तो मेरा तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा इसमें। अच्छा, वैसे कैसे रहा? माइक म्यूट कर लेते थे जब सवाल जवाब नहीं आ रहा होता तो? हाँ, ये तो शायद हर स्टूडेंट ही करता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, आई वुड प्रेफर फिजिकल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लर्निंग करो तो फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंट्रैक्शन नहीं होगा टीचर से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बस फिजिकल सही है। ऑनलाइन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं, बैरियर्स होते हैं, जो हम कुछ होते हैं हमारे हाथ में होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ हम क्रिएट कर लेते हैं, कुछ खुद क्रिएट करते हैं, कुछ नेचुरली हो जाते हैं, तो हमारा उस पर वो नहीं होता। तो आई थिंक फिजिकल एक्सपीरियंस कोई शेयर कर दें, एक दिलचस्प बात। एक्सपीरियंस ये करूँगी, एग्जाम्स में ये होता है कि लाइट चली आती है। एग्जाम्स के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि लाइट चली जाती है, आपको पता ही नहीं होता, और डॉक्यूमेंट सेव हुआ नहीं हुआ ये भी बहुत मुश्किल तो होता है। फाइल को करप्ट कर लेते हैं। करप्ट नहीं करते, लेकिन जैसे लाइट चली गई, अब डॉक्यूमेंट सेव ही नहीं हुआ, तो हमें पता नहीं होता ना कि हमारे एग्जाम जो हमने 3 घंटे पूरे वो करें, वो हुआ भी है नहीं हुआ। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि ऐसा जो मेरे व्यूअर्स हंस पड़े? ऐसे एक्सपीरियंस होते ये थे कि जब क्लास स्टार्ट होती थी तो उस वक्त हम लोग माइक ऑफ कर दिया, कैमरा ऑफ कर दिया, अलार्म लगा लिया क्लास ऑफ होने से 5 मिनट पहले का, और सो गए। और बस 5 मिनट पहले जब अलार्म बजा, बस उठ के क्लास से एग्जिट करके दूसरी क्लास में ऐड हो गए। दैट्स व्हाट आई डिड। तो वैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ आप वहीं बेड पे बैठे बैठे डिपार्टमेंट स्विच कर। बैठे कंबल के अंदर एसी चला के फुल मजे में क्लासेस हो रही होती थी। इट वाज रियली गुड फॉर मी। मेरा भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस रहा, अटेंडेंस लगा के बस सो जाओ, और एग्ज़ाम्स के दौरान ये होता था लाइट चली आती थी तो जल्दी जल्दी फिर किसी रिश्तेदार के घर भागो कि देना है एग्ज़ाम, और क्योंकि यहाँ पे लाइट जाती है तो आने का कुछ पता नहीं होता, यही है कि बस ऑन करो और सो जाओ। अच्छा, वैसे छपाई की? हाँ, मतलब हमने जो हमारी स्लाइड्स होती थी उसमें से देख के कुछ नहीं समझ आ रहा इंटरनेट से, बस उसको जो है ना अपने वर्डिंग में देख के लिख दो, क्योंकि फिर वो पकड़े जाते हैं अगर प्लेजरिज्म में आता है, लेकिन रिफ्रेश करके सॉफ्टवेयर में डाल के वो हमने किया है, सबने किया है। चले, आप बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में चले गए थे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऑब्वियसली डिजीज़ की वजह से घर में रहना बेहतर था हमारे लिए, क्योंकि हमें प्रिवेंशन करनी थी, लेकिन स्टडीज़ के हवाले से ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑनलाइन क्लासेस में प्रेफर नहीं करती, क्योंकि एक तो माहौल नहीं बन पाता, और फिर एग्जाम्स में जो असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, वो अजीब ही हो जाता है। आप? बिल्कुल, मैं भी ये प्रेफर करूँगी, फिजिकली जितना इंसान पढ़ लेता है ना, इतना ऑनलाइन में पढ़ता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, मोस्ट स्कूल्स को ऐसा नहीं पता था कि इस तरह भी कंडक्ट किया जा सकता है, कि अगर इस तरह कोई पेंडेमिक आ जाए तो हम लोग पढ़ाई को पॉज करने से बेहतर है कंटिन्यू रखें उसे। सिस्टम अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने उसका ठीक से यूज़ नहीं किया। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। लड़कियों का मौक़िफ़ भी सुना आपने ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन पर। अब बॉयज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन में किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन कैसे कोविड-19 में आप लोगों ने गुजारा? ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क रहा हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना एक साथ जो है बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। घर वगैरह के काम और दूसरी सारी चीज़ें, एक अगर हम फ़िज़िकल क्लासेस लेने आते तो एक हमारा टाइम मैनेजमेंट होती है, एक शेड्यूल होता है प्रॉपर। इसी तरह अगर हम ऑनलाइन में देखें तो बहुत सारे मसले हमारे पास आते हैं, जैसे सबसे बड़ा इंटरनेट का इशू आ जाता था, कभी बिजली इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ जाता था, डेस्कटॉप पर लाइट का मसला। जी बिल्कुल। और इतना कोई मतलब पढ़ने में इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता था, क्योंकि जब तक टीचर से आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक जो है आपको पढ़ाई में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, और इतना कोई सारी चीज़ें जो है सर के ऊपर से गुजरी होती। तो एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस इतना कोई ख़ास नहीं थी। आप बताइएगा कैसा रहा एक्सपीरियंस ऑनलाइन? एक्सपीरियंस समहाउ सही था, दोनों के लिए डिफ़िकल्ट होता है ऑफ कोर्स, टीचर के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी। हमने अपना पार्ट प्ले किया, टीचर्स ने अपना। आप बताएं, वो ऐसा हुआ कि जब आप पढ़ रहे हो, सुबह से शाम तक क्लासेस चल रहे हो, घर वालों ने कहा सारा दिन कंप्यूटर में मुंह लगा के बैठे हुए? बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि जहाँ भी हमारी क्लास चली थी, कभी कभार तो हमारी क्लास ऐसे भी होती थी कि जैसे शेड्यूल के वाइज नहीं होती थी। ऐसे 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो गई बिल्कुल। तो उस वक्त कहते थे ये कौन सा टाइम है पढ़ने का। कभी टीचर आ रहे हैं 11 बजे सोकर, वो कह रहे हैं कि आपकी क्लास होगी 11 बजे। तो फिर कहते थे कि आप काम से बचने के लिए आप हम बोल देते हो क्लास चल रही है आपकी। तो ऐसे भी हमें सुनने के लिए मिले बहुत सारे टाउंट। अच्छा, ऐसे भी हुआ आप पढ़ रहे हैं, पीछे से कोई बच्चा आ गया
कोई फैमिली मेंबर आ गया? अच्छा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जैसे हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था फाइनल, तो पीछे से मेरे छोटे क्लासेस आ गए थे, छोटे बच्चे थे हमारे कजन वगैरह, तो वो आ गए थे। टीचर ने मेरा पेपर कैंसिल कर दिया और उसके बाद मुझे इतने चक्करें लगा यूनिवर्सिटी की। अच्छा, उन्होंने मुझे रोल नंबर भी याद हो गया था उनका, वो कह रहे 129, मतलब यस 129, कह रहे आप कल आइएगा। फिर मैं गया, फिर बोला कल आइएगा, और फिर ऐसे करके उन्होंने मुझे फिर फाइनल प्रैक्टिकल करवाया ऑनलाइन, यहाँ पे वहाँ पे ऑन साइट आके करवाया। अच्छा हुआ, फिर आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे। कौन से इसमें? मैं अभी सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल, और कितनी छपाई की? देखें, वो तो ऑनलाइन में अब ये है कि जाहिर सी बात है, जब कोविड था तो वो एक तरीके से सबके लिए अच्छा भी था, लेकिन वो टीचर्स के लिए भी और दूसरों के लिए मुश्किल था। जब जैसे अब कोविड का पेंडेमिक हर जगह था, तो उस हिसाब से फिर ऑनलाइन बेहतर था। लेकिन ये है कि उसमें एक लैक रहता है कि टीचर से इंटरेक्शन, और उससे आप जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस, फेस टू फेस क्वेश्चंस जो होते हैं, वो करने में ज़्यादा बेहतर है कि इससे बेहतर कि आप बंदा जो फिज़िकल क्लास में ऑनलाइन में उसमें एक नहीं रहता है। इश्यूज़ होते हैं, नेट के इश्यूज़ आते हैं, टीवी इश्यूज़ आते हैं, एलसीडी के इश्यूज़ आते हैं, बहुत इश्यूज़ आते हैं। बाकी छपाई तो होती है, जाहिर सी बात है। आपने छपाई के बारे में बात कही, तो छपाई का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी ऑनलाइन में 4 GP आई थी, और सेकंड सेमेस्टर में मेरे 2 बैकलॉग हैं, जो कि मैं पूरे कर लूँगा इंशाल्लाह। चलो, गुड। अच्छा, वैसे ओवरऑल ये भी होता है ना कि टीचर सवाल करे, याद भी ना हो, गूगल करके बता दें, वो कहता वाह वाह वाह। वो अक्सर ऐसे ही हो रहा होता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, कभी उनकी आवाज़ नहीं आ रही, कभी माइक डिस्टर्बेंस हो जा रही है, कभी टीचर खुद लीव कर दे रहा है, कभी हमारे साथ। अक्सर ऐसा होता था कि भाई अगर आप इक्वालिटी भी रखो, अगर जैसे आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, अगर आप हमारे साथ नेट प्रॉब्लम हो रही है तो आपके साथ भी हो सकती है। अगर हमारा गलती से वाईफाई 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट भी हो गया, तो आप क्लास लीव कर दें, बेटा आपको पढ़ना नहीं है क्या। और अगर खुद के भले से पूरे दिन लाइट ना आ रही हो, 9 बजे क्लास ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल सकता। अच्छा, वैसे ओवरऑल जो आपने बातें बताई, ऐसे भी किया कभी कि जो सवाल का जवाब नहीं आ रहा, कह रहे हैं सर आवाज़ नहीं आ रही सर? हाँ, वो अक्सर ऐसा हो जाता था कि जैसे ही सर कोई सवाल करते थे, माइक खुद ब खुद ही चलना बंद कर देता था। बस। तो टीचर्स भी तो समझ जाते थे ना? हाँ, जाहिर सी बात है, वो भी क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर रहे थे हमारे साथ। ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल हमेशा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि क्लास में भी लेट आते हैं और ऑनलाइन भी लेट आते थे, वो कौन थे? अक्सर ऑनलाइन में लेट तो कोई नहीं आता था, बहरहाल ये हो रहा था कि कोई वॉशरूम से क्लास ले रहा है, कोई किचन से, या कोई सुबह उठ के क्लास ले रहा है, क्लास लगा के सो जा रहा है। तो अच्छा, तो फिर ये भी होता था कि कान में लगा के हैंड फ्री दूध लेकर आए, सारा काम? हाँ, अक्सर ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग अक्सर अपने दोस्तों के ग्रुप स्टडीज़ कर रहे होते, तो क्लास किसी ने सबने साइड पे लगा दी और बस हो रही है क्लास, लेकिन पढ़ भी रहे साथ में अपना अलग अलग। चले, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा रहा, क्योंकि देखें ये स्कूल लाइफ तक या फिर कॉलेजेस तक ये सब ठीक रहता है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी लाइफ है आपकी, 4 साल ऐसे हैं कि इसमें आपने सीखना है। तो अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं, ऑनलाइन आपका सेमेस्टर निकलेगा, नो विजिट्स, कोविड आ गया, आप यहाँ जा नहीं सकते, विजिट्स नहीं हो रहे आपके, आप इंटर्नशिप इतने स्कूल के नहीं कर सकते, हर जगह नहीं जा सकते, तो मेरे ख्याल से ये तो बेटर नहीं है ऑनलाइन। मेरे ख्याल से तो साल स्किप पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, इन 4 सालों के अंदर फिर आगे उसको मुश्किलात पेश आएंगी प्रैक्टिकली जी। अच्छा, वैसे ओवरऑल कैसा रहा आपका, कोई एक्सपीरियंस हमें शेयर करें? एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों ने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ये सीखी है कि भाई अब आप मिसाल के तौर पर टीचर बोले माइक ऑन करें, आप माइक ऑन कर रहे हैं लेकिन टीचर को आवाज़ नहीं आ रही, तो ये बच्चों ने सीखा। अब टीचर बोल रहे मुझे असाइनमेंट दो, अब बच्चों ने ये चीज़ें निकाली कि असाइनमेंट के अंदर ही फाइल करप्ट कर दो, तो टीचर खोलेगा, टीचर को असाइनमेंट मिलेगा, लेकिन होगा क्या, वो खोलेगा फाइल करप्ट है, वो बोलेगा यार फाइल करप्ट है मेरी, बोल रहे सर मैंने तो अपना असाइनमेंट पूरा किया था, सर मैं आपको कल तक ओके करके दे दूँगा फाइल, दोबारा मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। आपके ऊपर अगर पड़ती है तो आप खुद ही सीखते हो, यार नेट से निकाल लो, ये कर मुझे जुगाड़ करना है, बस किसी भी तरह तो मुझे बचना है इससे। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने नोट की कि कोविड-19 में बड़ा सफ़र किया तमाम बिजनेस ने, लेकिन आईटी की बिजनेस और बूस्ट हुई। जी, बहुत बूस्ट हुई, जाहिर सी बात है। अब लोग घर में बैठे हुए हैं, तो अब आपका जो है वो क्रिएटिव सोचना है आपको, ठीक है, आपको सोचना है कि भाई दुनिया किस तरफ जा रही है। अब ये कोविड आ गया, इसकी वजह से ऑनलाइन की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा चला गया है, तो ये है कि आपको सोचना होता है। जिन्होंने सोचा कि भाई ये आईटी की फील्ड ऐसी है कि आप घर बैठे इसमें बहुत सारे आगे एडवांसमेंट ला सकते हैं, तो उन्होंने फ़ायदा उठाया इससे। अच्छा, वैसे बात करते हुए आइसक्रीम वाला आ गया था, वो तो रहता ही था गली के अंदर, कहीं जाता ही नहीं था। जैसे ही माइक ऑन होता था वो पहले से मौजूद होता था उस जगह पे के ऊपर। अच्छा, और ऑनलाइन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था, सबके लिए था। 6 सब्जेक्ट हैं, हर कोई अपना अपना अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं एक साथ 6, तो बहुत डिफिकल्ट होता था वो देखना, 30 मिनट्स की वीडियो हर लेक्चर की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। लेकिन ये है कि डिजिटल दौर है, अब आने वाला मॉडर्न दौर है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो या ट्रेडिशनल एजुकेशन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
جی ویورز، گفتگو کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. کرونا وائرس کی صورتحال کے بعد یونیورسٹیز میں کیا پوزیشن رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کا اس وقت پوزیشن کیا ہے پوری سندھ میں، پورے پاکستان میں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے NED کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر سروش عصمت لودھی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. آپ کا بھی بہت شکریہ. کرونا وائرس میں ایجوکیشن نے بہت بڑا سفر کیا، اس میں جو ہائر ایجوکیشن ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ سفر کیا. اس کے بعد ہم فوری طور پر ہائر ایجوکیشن کی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو ہم آن لائن کی طرف کنورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے وہ تو آپ سے جانیں گے، لیکن وہ ہم نے کنورٹ کر دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کا امپیکٹ کیا پڑا ہے کرونا وائرس کے دوران؟ دیکھیے، کرونا سے نقصان تو بہت ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ لوگوں کی جانوں کا ہو، لوگوں کی صحت کا ہو، یا تعلیم کا ہو، کاروبار کا ہو. کرونا سے بے تحاشا نقصان ہوا، لیکن جہاں اتنے نقصان ہوئے وہاں ایک چیز یہ ضرور ہوئی کہ ہمیں آن لائن کا کوئی تجربہ نہیں تھا. میرا خیال ہے پوری دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں آن لائن ایجوکیشن کا تجربہ تھا، لیکن حالات نے مجبور کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ سب کے باوجود کہ ہمیں بہت تجربہ نہیں تھا، یونیورسٹیز نے بہت کوئکلی آن لائن پر چلے گئے. کچھ ادارے بہت تیزی سے چلے گئے، کچھ اداروں کو تھوڑا سا ٹائم لگا. جو ادارے بہت تیزی سے آن لائن پہ چلے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس بہت ساری آن لائن چیزیں موجود تھیں. لرننگ مینجمنٹ سسٹم تھا، اوور آل مینجمنٹ تھی، کمپیوٹر کی فیسلٹیز موجود تھیں، انٹرنیٹ کی معقول بینڈوڈتھ موجود تھی. اور NED یونیورسٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا. لیکن اس کے ساتھ جو اساتذہ ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں دونوں کو آن لائن کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ پڑھانے کا نہ پڑھنے کا. تو اس میں ظاہر ہے کہ بچوں کو جو آپ نے لیکچرز دیے بھی، چاہے وہ اور ریئل ٹائم ہو چاہے ریکارڈڈ ہو، وہ لیول آف کنسنٹریشن نہیں تھا بچوں کا. لیکن ود دا ٹائم میرا خیال ہے کہ وی ہیو کم اے لانگ وے. اور اس میں جو صرف ایک بڑی پرابلم ہے اسپیشلی سائنس کے سبجیکٹس میں اور انجینئرنگ جیسے پریکٹیکل سبجیکٹس، پریکٹیکلز جہاں پریکٹیکلز ہیں وہاں جسے ہماری ٹیکنیکل ٹرم میں سائیکو موٹر سکلز کہتے ہیں، وہاں ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آنے والا وقت جو ہے وہ آن لائن کا ہی ہوگا، آج نہیں تو کل، کیونکہ ہم نے دنیا نے سیکھ بھی لیا ہے اور ایسی فیسلٹیز، ایسے سافٹ ویئر، ایسا IT انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے. تو آنے والا وقت کوئی بہت دور نہیں ہے کہ جس میں یونیورسٹیز جو ہیں دے ول بی مور ورچوئل دین فزیکل. اچھا سوچ صاحب، ہم یہاں کراچی کاسموپولیٹن، میٹروپولیٹن، انٹرنیشنل شہر میں بیٹھے ہوئے، وہ پنجاب کے وہ پسماندہ علاقے، بلوچستان کے پسماندہ علاقے، سندھ کے دیگر اضلاع جہاں پر وہ ٹپیکل آ جاتا ہے انٹرنیٹ، 4G کا تو تصور نہیں ہے، ٹپیکل آ جاتا ہے، وہاں پر آن لائن ایجوکیشن کو کتنا ہم پریکٹیکل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ونس اگین ہمارے پاس یونیورسٹی میں مختلف پورے ملک سے طالب علم آتے ہیں، اور جہاں پہ 4G یا 3G یا ایج کوریج ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کنیکٹیویٹی کی سپیڈ کے تو مسائل ہیں. لیکن جنرلی مجھے کوئی کمپلینٹ ملی نہیں. جب ہم شروع کر رہے تھے تو بہت سارے انہیبیشنز تھے، بہت سارے تھے کہ بچوں کی، تو میں اس اندازے پہنچا کہ پاکستان کی جو انٹرنیٹ بینڈوڈ جو پینیٹریشن ہے وہ اچھی خاصی ہے، اور اوور دا ایئرز یہ بڑھے گی. اب تو 5G بلکہ 6G کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ پینیٹریشن بڑھے گی، اور جیسے جیسے بڑھے گی ظاہر ہے لوگوں کو فیسلٹیز ملیں گی. فی الوقت ظاہر ہے کچھ لمیٹڈ ایریاز ہیں جہاں پر اچھی بینڈوڈتھ نہیں ہے یا اچھی ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہیں ہے. بٹ فار ہاؤ لانگ؟ ٹیکنالوجی جو پرانی ٹیکنالوجیز کو آپ ایج ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں وہ obsolete ہو گئی ہے. جن کمپنیز کے پاس ہے بھی ان کو مینٹین کرنے کے مسائل ہیں، تو دے ول بی کمپیلڈ ٹو چینج ٹو دا نیور سسٹمس. پہلے تو آپ صبح 7 بجے اٹھ کے تیار ہو کے اور 9 بجے یونیورسٹی میں پہنچ کے کلاس لینی ہے. اب وہ 9 بجے سے اٹھ کے اور وہ شاید ہم نے فریش بھی ہوئے یا نہیں ہوئے کلاس لینا شروع کر دی. تو آپ کیسے کمپیئر کریں گے آن لائن ایجوکیشن کو اور فزیکل ایجوکیشن؟ دیکھیے، ابھی تک تو میرا نہیں خیال ہے کہ آن لائن ایجوکیشن فزیکل ایجوکیشن کو ریپلیس کر سکتی ہے، کیونکہ جو فزیکل انٹریکشن ہے، جو باڈی لینگویج ہے ٹیچر کی، جو باتوں کو ریپیٹ کرنا ہے، جو ایک بیسیکلی لائیو پرفارمنس ہے، اور جس کے سامنے آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، تو وہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ ابھی ریپلیس نہیں ہو سکتی. اور آن لائن میں ظاہر ہے کہ جو یا تو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں یا اگر ریئل ٹائم بھی ہیں، تو کیونکہ اتنی بڑے کینوس پہ مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں تو ٹیچرز کے لیے انٹریکٹ کرنا بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے انٹریکٹ کرنا مشکل ہے. اس سب کے باوجود طالب علموں میں یہ بہت پاپولر ہے.
اور اس کی وجہ ایک تو کنوینئنس ہے جو آپ نے کہا کہ کلاس بستر میں سے بھی اٹینڈ کی جا سکتی ہے. دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو لوگ کہتے تو نہیں ہیں, زبان پہ تو نہیں لاتے ہیں, لیکن اس کی پاپولیرٹی کی وجہ یہ کہ طالب علم اچانک سے بڑے انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں امتحانوں میں. جی اچھا, ایک چیز, ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پراؤڈلی کہتے ہیں کہ انٹرپرینیورز پروڈیوس کرنے والی یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. ہم سماجی میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ ایکٹیو انداز میں یوز کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے وہ کہ انجینئرز نے کوئی چھت بنا لی, کوئی اس قسم کے کوئی ویڈیوز, اور وہ آپ کو سماجی میڈیا پر کہ آن لائن پڑھ کے آیا ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ آن لائن پڑھ کے آیا ہے, تو وہ ساری چیزیں. از اٹ اینی پریکٹیکلی ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آن لائن پڑھنے کے بعد وہ پرفیکشن نہیں آتی؟ لیٹ می ڈو اے کمپیریزن. جو تعلیمی ادارے ہیں اسپیشلی جیسے این ای ڈی یونیورسٹی ہے جو کہ انجینئرنگ کی پریڈومیننٹلی تعلیم دیتا ہے, ہم لوگ پرنسپلز آف انجینئرنگ پڑھاتے ہیں, پریکٹس آف انجینئرنگ نہیں پڑھاتے. پریکٹس تو فیلڈ میں جا کے ہوتی ہے. تو جو بچے نے فزیکل بھی پڑھا ہو یا آن لائن بھی پڑھا ہو, پریکٹیکل نالج تو فیلڈ میں جا کے آتی ہے. اب کمپیریزن دیکھیں آپ تو 4 سال بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں گزارتا ہے, لیکن وہی انڈیویجول ایز اے پروفیشنل 40 سال انڈسٹری میں گزارتا ہے. تو اپنی لائف سپین کا کوئی تقریباً 10% حصہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں گزارتا ہے, 10 سے کچھ کم بنتا ہے, اور باقی تمام عرصہ جو ہے وہ پریکٹس میں گزارتا ہے. تو یہ 4 سال کی نالج اس کے کام تو آتی ہے ساری زندگی, لیکن وہ نالج ایکوزیشن ختم تھوڑی ہوتی ہے, وہ اس باقی 40 سالوں میں بھی سیکھتا ہے. تو اصل چیز تو وہاں آتی ہے جا کے کہ اس کو ہم نے اس کو کچھ اصول, قاعدے, ضوابط بتا دیے, اس کے بعد اس کو وہ پریکٹس میں آتا ہے. اور وہ شروع میں کوئی بھی انجینئر انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتا, وہ انڈر سپرویژن ہوتا ہے, اس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں, اور جب تک وہ خود 20-25 سال نہیں گزار لیتا وہ خود انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں نہیں آتا. تو یہ انجینئرنگ کا کنٹینیوس پروسیس ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہائر ایجوکیشن کی کیا پرفارمنس رہی کووڈ-19 کے دوران؟ دیکھیے, یہ جب پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو یہ مقابلتاً ہوتی ہے کہ کمپیریٹیولی کس کے. اگر آپ کمپیئر کریں دیگر تعلیمی معیار کی, یعنی مراحل کی, جس میں کہ پرائمری ایجوکیشن آتا ہے, سیکنڈری ایجوکیشن آتا ہے, کالج ایجوکیشن آتا ہے, اس کے مقابلے میں یونیورسٹیز کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, کمپیوٹرز ہیں, ریکارڈنگ فیسیلیٹیز ہیں, انٹرنیٹ کی بینڈ وڈتھ ہے. باقی اداروں میں وہ فیسیلیٹیز ہیں نہیں, بیکاز دے آر ناٹ ڈیزائنڈ فار دیز تھنگز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کی غلطی ہے, لیکن وہ ڈیزائن نہیں ہوئے اس طرح سے. ہمارے ادارے یونیورسٹیز ڈیزائنڈ ہوئی ہوئی ہیں. اب اگر آپ امنگ دا یونیورسٹیز بھی دیکھ لیں تو کچھ یونیورسٹیز بیٹر پرفارمنگ ہے, کچھ یونیورسٹیز لیس بیٹر پرفارمنگ. پرفارم سب نے کیا ہے, کچھ نے بہت اچھا کیا, کچھ نے نسبتاً کم اچھا کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انفراسٹرکچر موجود تھا, اور ولنگنس ٹو چینج تھا, اور پھر کمپیلنگ انوائرمنٹ تھی. اگر ہم بند کر کے بیٹھ جاتے تو آپ سوچئے بچوں کا کتنا نقصان ہوتا. بالکل ہوتا ہے. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ این ای ڈی یونیورسٹی میں ایک دن بھی بچوں کا اکیڈمک ضائع نہیں ہوا, اس سب کے باوجود بھی, جو بہت بڑا اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. یہ جو لاس ہوا ہے, اور اس لاس کو کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے, پرائمری لیول پر, سیکنڈری لیول پر, یونیورسٹی لیول پر؟ دیکھیے, جو نالج گیپس آئے ہیں اس کو اگلے سالوں میں, آئندہ آنے والے وقت میں کرانے کی ضرورت ہے. ایکسٹینسو کرائیں, شارٹ ٹرم کرائیں, کوئکلی کرائیں, لیکن وہ نالج گیپ پورا نہیں ہوگا. دیکھیے, جو آپ 8ویں میں پڑھتے ہیں اس کی بنیاد 7ویں میں ہوتی ہے. اگر 7ویں نہیں پڑھی تو 8ویں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن نہیں ہوتا. اور اس میں کچھ بچے ڈبل پروموشن لے کے چلے بھی جاتے ہیں, لیکن وہ ایکسیپشنلی برائٹ بچے ہوتے ہیں. باقی بچے تو پہلے 7ویں پڑھتے ہیں, پھر 8ویں پڑھتے ہیں, پھر 9ویں میں جاتے ہیں. تو نالج گیپ تو آیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ایبسولوٹ گیپ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ لوگوں نے سنا ہے, کچھ الفاظ کانوں میں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اگلا اکیڈمک ایئر ہے اس میں جو پچھلے سال کی ڈیفیشنسیز ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح ٹچ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی این ای ڈی نے انٹری ٹیسٹ اور دیگر چیزیں بھی کروائیں ڈیورنگ کووڈ. کیا فرق نظر آیا؟ وہ اسٹینڈرڈ, وہ کوالٹی جو ماضی میں تھی بچوں کی, جو آنے کی ایجوکیشن کی, وہ کیا تھی؟ دیکھیے, ٹیسٹ میں ہمارے یہاں پرفارمنس میں بہت فرق نہیں آیا. اچھا, جو پاسنگ پرسنٹیج پہلے تھی وہی مور اور لیس رہی ہے. جو فرق آیا ہے وہ نمبر آف ایپلیکیشنز میں ہے. جو 2020 میں ہمارے پاس ایپلیکیشنز تھیں وہ کافی کم تھیں. میں یوں کہوں کہ ہمارے پاس 2500 سیٹیں ہیں, 2020 میں 9500 ایپلیکیشنز آئی تھیں. تو ہمارے اسٹینڈرڈ سے کم تھیں,
لیکن ویسے تو بہت تھیں. 2021 میں ہمارے پاس کوئی تقریباً 15,000 اپلیکیشنز ہیں 2,500 پہ. تو میں نے یہ دیکھا کہ بچے دے آر مور ایک ولنگ اینڈ مور انتھوزیاسٹک ٹو کم بیک ٹو ایجوکیشن. واہ, this is a breaking news for me as in our program کہ لوگ وہ یہ قوم جو ہے وہ جب نیچے جاتی ہے تو اوپر جانے کی اور زیادہ سخت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا, لیکن اوور آل جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں بڑے لوپ ہولز ہوئے, اسٹوڈنٹ کیا کریں اس پوری پوزیشن میں, پیرنٹس کیا کریں اس اوور کم کو؟ دیکھیے پیرنٹس کا معاملہ تو بہت آسان ہے. پیرنٹس کی خواہش یہ کہ ان کا بچہ جو ہے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں جلد از جلد سیٹ ہو جائے اور ایک اچھا کیریئر لے کے آگے چلے. تو پیرنٹس کے ایمبیشنز تو چینج نہیں ہوئے. بچے کے لیے ڈیفیکلٹی ہے کہ وہ آگے کیسے جائے. اور دیکھیے کلاس تو وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی جا کے بھی اٹینڈ کر رہا تھا اور اب بستر میں بھی اٹینڈ کر رہا ہے, لیکن جو کیونکہ اس کا لیول آف کنسنٹریشن اور فوکس وہ نہیں ہے تو وہ نالج بھی اس طرح کی ایکوائر نہیں کر پا رہا ہے. وہاں پیرنٹل رول آتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے انشور کرے کہ بچے ان کلاسز کو سیریسلی اٹینڈ کریں, ٹیبل پہ بیٹھ کے اٹینڈ کریں, قلم کاغذ لے کے اٹینڈ کریں تاکہ وہ جتنی میکسیمم سیریسنیس اٹین کر سکتے ہیں کر لیں. یہاں پہ پیرنٹس کا رول ہے. اس میں 15, 16, 14 سال کے بچے کو میں بلیم نہیں کرتا, یہ عمر ہی نان سیریسنس کی ہیں اور اسی لیے پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو یہاں تو پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. جو چیلنجنگ چیز ہے وہ پرائمری اور اسکول کے بچے ہیں جو چوتھی تیسری میں پڑھ رہے ہیں, ان کو فوکس کرانا پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں مدرس کا رول زیادہ اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ عموماً مائیں گھروں پہ ہوتی ہیں اور وہ ٹائم زیادہ دے سکتی ہیں اور دیتی بھی ہیں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جن بچوں کی مائیں اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ بچے زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں. واہ, اچھا اٹ از آئی تھنک ٹو ڈیفیکلٹ آپ کے لیے کمنٹ کرنا, لیکن جاننا چاہیں گے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن, سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن, یونیورسٹیز اینڈ بورڈ, اس کے بعد اور دیگر چیزیں, اس میں یونیورسٹیز سندھ کی ترقی کر رہی ہیں یا کہیں رکاوٹ آ رہی ہے؟ دیکھیے پہلے تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کا رول کیا ہے, ان اداروں کا کام کیا ہے. شاید ان اداروں کو بھی پتہ نہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت فعال ادارے ہیں. میرا بہت کلوز انٹریکشن ہے ان تینوں اداروں سے, اور ان تینوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تعلیم کے معیار کو کیسے بہتر کیا جائے. اور کسی کو بھی ریگولیٹر پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی بھی آگے آپ کو, ابھی تو ہم نیپرا کے لیے آج تک یہ ریگولیٹر ہمارے ہیں, لیکن انٹینٹس بہت اچھی ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, چاہے وہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو. یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ڈپارٹمنٹ از مور آف این ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ. ان کا رول ہماری ڈے ٹو ڈے بزنس میں نہیں ہے, اور ہم ان سے جو بھی ریکویسٹ وغیرہ گورنمنٹ سے کرتے ہیں, جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. کوالٹی ایشورنس از ناٹ دیئر رسپانسبلٹی. تو یہ دونوں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, پروونشل بھی اور فیڈرل بھی, اپنا فعال رول ادا کر رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بہت کوئکلی گرو کرے گا. سندھ کے اندر اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ سرسوک رکھنے والا وائس چانسلر کون ہے تو آپ کی مسکراہٹ بتا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی لیٹر لکھا گیا CM صاحب کو کہ ملیں اور مسائل, تو آپ NED کو چھوڑ کے دیگر یونیورسٹیز کیا کووڈ میں فائنینشلی بھی سفر کر رہی ہیں یا اس ڈیورنگ دس پیریڈ کی فائنینشیل کرائسس بھی ہیں؟ نہیں, میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرتا چلوں. جن سچ کا ذکر کر رہے ہیں ان سے میری ذاتی دوستی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میری ذاتی دوست بالکل ذاتی ہے. جہاں تک فائنینشیل مسائل ہے تو فائنینشیل مسائل NED یونیورسٹی نے بھی فیس کیے ہیں اور دیگر یونیورسٹیز بھی کر رہی ہیں, اور وہ سیریس فائنینشیل مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے یونیورسٹیز کی دو ہی مین سورسز آف انکم ہے, یا گورنمنٹ کی گرانٹ ہے یا فیسیں ہیں. اب اگر فیسیں ڈیلے ہوں گی تو ہماری انکم پہ فرق پڑتا ہے, اور کووڈ کے زمانے میں ویری رائٹلی گورنمنٹ آف سندھ نے 20% کا ڈسکاؤنٹ الاؤ کیا تھا, ہم نے بھی امپلیمنٹ کیا, جو کہ بہرحال اس وقت کے حالات کے لیے ضروری تھا. لیکن اگر ایک فیس کا ایک بڑا پروپورشن آپ کے خرچے کو اٹھا رہا ہے تو اگر اس میں کمی آتی ہے تو پریشانی تھوڑی بہت ہوتی ہے, لیکن وی مینجڈ.
کیونکہ خرچے بھی کچھ کم ہوئے. یو مینیج, لیکن دیگر یونیورسٹیز کی کیا صورت ہے؟ میں ان کے بہاف پہ کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن مالی مسائل سب کو ہوئے, سب کو, کسی کو کم ہوئے, کسی کو زیادہ ہوئے سب کو, ہمیں بھی ہوئے. دوسری چیز یہ کہ ڈیلے, اگر سیمسٹر ڈیلے کرتے ہیں آپ تو فیس دیر سے آتی ہے, جب فیس دیر سے آتی ہے تو آپ کے خرچے تو وہیں کھڑے نا, تنخواہیں دینی ہیں, بجلی کا بل دینا ہے, پانی کا بل دینا ہے. ایک طرف آپ بچوں سے فیس ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہی لوگوں کی تنخواہیں تو ڈیلے نہیں کر سکتے, تو مسائل تو ہوئے. اور بہرحال لیکن یہ کہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے میری نظر میں کہ جس نے تنخواہیں نہیں دی, سب نے دی. تو ان کے پاس جو بھی مسائل رہے ہوں گے, سب کے باوجود انہوں نے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کے یہ اس سلسلے کو جاری رکھا. بالکل. آخر میں قوم کے نام کوئی پیغام؟ میں ہمیشہ ایک ہی پیغام اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو دیتا ہوں, اور میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر زندگی میں عزت کمانی ہے تو محنت کو اپنی عادت بنائیں. روپیہ پیسہ یہ بہت سیکنڈری چیزیں ہیں, اور اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کے نصیب میں روپیہ پیسہ ہے تو آپ کے پیچھے آتا ہے. عزت کمائیں, اور وہ عزت جو ہے وہ صرف دیانتداری اور محنت سے کمائی جاتی ہے. شکریہ. تھینک یو سو مچ وی سی صاحب. وائس چانسلر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے NED یونیورسٹی, ان کا موقف بھی آپ نے جانا. آن لائن ایجوکیشن, کرونا وائرس کی صورتحال, HEC اور یونیورسٹیز کا سفر کرنا, اس میں اسٹوڈنٹ کے معاملات بھی ہم نے ڈسکس کیے. یقیناً یہ پروگرام پبلک کی آواز آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری کیمرہ ٹیم حسن علی, عبداللہ بدر اور ٹیکنیکل ٹیم امجد جاوید, محمد عرفان کے ساتھ دیجیے اجازت. کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.